مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مفتی صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حائضہ خاتون، یعنی ایسی خاتون جو حالت حیض میں ہو، اگر آیت سجدہ کی تلاوت کو سماعت کرے تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کر لی صحیح، بالکل، اور حائضہ نے سماعت کیا تو اس صورت میں اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے تلاوت کیا ہے اس پر تو واجب ہے، لیکن یہاں سماعت کرنے والی وہ خاتون ہے جو حائضہ ہے، اس لیے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نشہ آور چیز پینے سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ نشہ آور چیز کوئی بھی ہو، خواہ وہ جو جامد ہو یا لکوڈ ہو، صحیح، دونوں صورتوں میں اس کا استعمال جو ہے نا، اس کا پینا اور استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ صحیح، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شراب بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو افیون وغیرہ جو نشئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کے سب جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ صحیح، اب مسئلہ یہ آیا کہ استعمال تو حرام ہے، اگر کوئی اسے استعمال کرتا ہے تو اس کے پینے سے کیا وضو رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی دو کیفیت ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ پینے کے بعد نشہ نہیں چڑھتا، صحیح، انسان اپنی حالت پر ہے تو اب وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، لیکن ایک کیفیت ہے کہ نشہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں گے صحیح، اور عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگے گا، صحیح، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ناظرین نے کچھ کالز کی ہیں، ہمیں کچھ سوالات پوچھے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں ہمارے ناظرین۔ جی پہلے کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں یونس بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ جی مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن خوانی کے اندر جو ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے ایک بہت اچھا عمل ہے اور یہ عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو برابر والا شخص جس کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز پہنچ رہی ہے، اب اس نے خاموش رہنا ہے اور خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا ہے۔ یہ پیغام خداوندی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر واضح کیا۔ صحیح، اب قرآن خوانی کے اندر عام طور پر ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے سب بلند آواز سے کر رہے ہیں، ہر ایک کی آواز ٹکرا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے جس کی آواز بلند ہے اور برابر والے کے کانوں تک وہ آواز پہنچ رہی ہے تو اس کا سننا واجب تھا، اور وہ سن نہیں رہا بلکہ وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ ترک واجب ہوگا اور گناہ ہوگا۔ یعنی اس انداز میں قرآن پڑھنا کہ آواز برابر میں جائے اور برابر والا بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو ہمارے جو احباب کرام ہیں، میرے ناظرین اور سامعین کو میں یہ مسئلہ واضح اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہے تو سننا واجب ہوتا ہے، اب تلاوت قرآن نہیں کر سکتا۔ اور اس انداز میں ہم جو گھر میں قرآن خوانیاں کرتے ہیں اور تلاوت قرآن بلند آواز سے ہو رہی ہوتی اور برابر والا سننے کے بجائے خود بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جبکہ اسی مجلس کے اندر ہے، تو اس قرآن خوانی کا اجر و ثواب اللہ بہتر جانتا ہے ملے گا نہیں ملے گا، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس میں گناہ ضرور ملے گا۔ اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قرآن خوانی کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اور وہ پارے کو خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل، بس ایسے نگاہ گھما رہے ہیں، بالکل، تو یہ نگاہ گھما رہے، یہ پڑھنا تھوڑی ہے، صحیح، یہ قرآن پڑھنا نہیں کہلاتا، بالکل نہیں اس پر وہ جو پڑھنے کا اجر و ثواب ہے وہ ہرگز نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ قرآن خوانی کے اندر قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کا انداز کیا، صرف ہونٹ ہلتے ہیں،
आवाज पैदा नहीं होती, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। पढ़ना नहीं कहलाता। इस पर भी तिलावत कुरान का अजर व सवाब नहीं मिलेगा। ये एक अलग बात है कि आप कुरानी पारे को देख रहे हैं, उसका अजर व सवाब मिलेगा, और उसको सही। देखते हुए होंठ हिला रहे हैं तो शायद उस पर भी अजर व सवाब मिल मिलेगा, जाएगा। बिल्कुल। बल्कि पढ़ने का अंदाज ये है कि बाकायदा आवाज पैदा हो, सही। और वो आवाज इतनी हो कि सिर्फ आपके कान सुने, बराबर वाला ना सुने। इस धीमी अंदाज में आप तिलावत कुरान करें, और कुरान खाने के अंदर सब ने इसी अंदाज में पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो कुरान खानी होती है उसकी बरकतें फिर साहिब खाना को हासिल होगी। जो हम घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, गोदामों के अंदर हम कुरान खानी करते हैं, इंशाअल्लाह कुरान की बरकतें नादिल होंगी। और याद रखिएगा, जिस मकाम पर कुरान पढ़ा जाता है यकीनन उस मकाम पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। हम अपने घरों के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर, अपने गोदामों के अंदर कुरान खानी का एहतमाम ज़रूर करें, लेकिन पढ़ने वाले वो हों जिन्हें मखारिज और कवायद आते हों, और इस अंदाज में पढ़ा जाए कि एक धीमी आवाज़ हो कि सिर्फ पढ़ने वाले की जो आवाज़ है पढ़ने वालों के कान तक पहुँचे, बराबर तक ना पहुँचे। इस अंदाज में इखलास के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह उस घर में कुरान का नूर भी नादिल होगा, और कुरान के सदके रहमतें, बरकतें भी रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से नादिल होंगी। बिल्कुल। उम्मीद है कि जिस भाई ने सवाल किया माशाल्लाह बहुत ही तफसीली और साल अंदाज में समझाया गया, उसको आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी नाजरीन को भी। एक और सवाल है, देखते हैं, आइए देखते हैं उस भाई ने क्या पूछा है। जी, कॉल सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल था कि नमाज जनाजा के वज़ू से दीगर नमाज पढ़ना कैसा है, ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिए, रहनुमाई फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अब ज़ाहिर बात हम वज़ू करते हैं, सही। तो कोई भी तहारत की नीयत से वज़ू किया जाए तो हर वो चीज़ जिसमें तहारत ज़रूरी है वो उससे अदा हो जाती है। सही। जैसे आप नमाज के लिए वज़ू करें तो नमाज भी आप पढ़ सकते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं, सही। अच्छा सजदा तिलावत भी कर सकते हैं, और कुरान को छू भी सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स नमाज जनाजा के लिए वज़ू करता है सही। तो इस सूरत में नमाज जनाजा भी अदा कर सकता है, और दीगर नमाज़ें भी पढ़ सकता है, और कुरान को छू भी सकता है, और सजदा तिलावत भी कर सकता है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया।